الله لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. أما سنة المسلمين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس ويطهركم تطهيرا. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. صلوات محمد. قال الله رسول الله صلى الله عليه وسلم خير مني وأنا من الحسين. صلوات محمد وآل محمد. تمام تعریفیں اس خالق کائنات کے لیے ہے جس نے ہمیں اشرف المخلوقات میں پیدا کیا اور جس نے ہمیں صراط المستقیم کے راستے میں قائم رکھا ہے اور ہمیں گھرانے میں پیدا کیا. جب ہم ماں کے شکم میں تھے تب بھی ذکر اہل بیت پڑھتے رہے، جب بچے تھے تو تب بھی ذکر اہل بیت پڑھتے رہے، جب جوان ہو گئے تو تب بھی ذکر اہل بیت پڑھتے رہے، جب ضعیفی آ گئی تو اس وقت بھی ذکر اہل بیت پڑھتے رہے. کیونکہ ذکر اہل بیت اس لیے پڑھتے رہے، ہم نے کسی سے نہیں سنا کہ ذکر اہل بیت وہ ہے، ہم نے ان سے سنا جو کعبے میں پیدا ہوئے تھے، جو حق بتا رہے تھے. ہم نے ذکر اہل بیت کو سنا جو غدیر کا واقعہ تھا، ہم ذکر اہل بیت ادھر سن رہے تھے جو رسول نے اعلان کیا تھا. عزیزان ایمان، ذکر اہل بیت کو انسان اگر سمجھ لے تو اس کی زندگی کامیاب ہو جاتی ہے. اگر ذکر اہل بیت کو اپنا لے اس کی زندگی کامیاب ہوتی ہے. یہ ذکر اہل بیت انسان کے تمام ہنر کو بدلا دیتی ہے، انسان کی تبدیلیاں آ جاتی ہے، انسان کے رخ بدل جاتے ہیں. یہ ذکر اہل بیت انسان کو اعلیٰ مقام دیتی ہے. یہ ذکر اہل بیت انسان کو شجاعت دیتی ہے. یہ ذکر اہل بیت انسان کو بہادر کراتی ہے. یہ ذکر اہل بیت انسان کو اقدار بناتی ہے. ذکر اہل بیت کہاں سے ملا؟ جہاں حسین حق کی بات فرما رہے ہیں، جہاں حسین حق کی منزل فرما رہے ہیں، جہاں حسین اپنی منزل کو فرما رہے ہیں. یہ ذکر اہل بیت وہاں سے قائم ہوا جب غدیر کو انسانوں نے سب سمجھ لیا، جب انسان تمام شرائط کو سمجھ لیے تو تب مسلمان کہلائے. جب مسلمان کے لائق ہو گئے، جب نبی نے عرض کیا تھا کہ میں وہ نبی ہوں جو آخری نبی ہوں، جب مسلمان صرف نبی کو مانتے رہے مسلمان ہو گئے، جو اہل بیت کو مانتے رہے وہ اتنے مسلمان ہو گئے کہ دین کے لیے قریب ہو گئے. جو اہل بیت کو مانا وہ مسلمان تھا، وہ حق پر تھا، وہ ہر وقت حق پر رہے گا بھی. جب مسلمان اب جب دین کو پہچان لے گا وہ مسلمان ہوگا، جو حق کو پہچان لے گا وہ مسلمان ہوگا. اب میں بتاتا ہوں کہ دین کو پہچاننے کے لیے صرف کافی مسلمان نہیں چاہیے، اداکاری بھی اپنانا چاہیے. جب اداکاری اپنا لو گے تو تمہیں شیعہ سمجھ میں آ جائے گا، تمہیں شیعہ سمجھ میں آ جائے گا تو زندگی وہاں بدل جائے گی. جب تم سمجھ نہ پاؤ گے یہاں جو اہل بیت اس منزل کا نام ہے، جب تم اس منزل کو پہچانو گے، جب تم اہل بیت میں آ جاؤ گے، جب تم فرش عطا پر آ جاؤ گے تو تم جنتی کہلاؤ گے. صلوات محمد و آل محمد. تھوڑا نزدیک آ جائے تو بہتر ہوگا. صلوات محمد و آل محمد. یہ ذکر اہل بیت کو سمجھ، یہ ذکر اہل بیت انسان کو تبدیلیاں کرا سکتا ہے. یہ جو تبدیلی انسان کو مل جاتی ہے، یا وہ جوانی ہو یا وہ بزرگ کی شخصیت ہو، ذکر اہل بیت جب کرتا رہے گا اس کی زندگی میں تبدیلیاں آتی رہے گی، اس کا مرتبہ بڑھتا رہے گا، اس کا ذکر بھی بڑھتا رہے گا. یا وہ مر جائے یا اس کی روح پرواز ہو جائے اس وقت بھی وہ جنت کے لیے جائے گا. یہ ذکر
اہل بیت انسان کو راہ مستقیم پر قائم و دائم رکھے گا. اس بات پر واقف ہے کہ مسلمان ذکر اہل بیت کو کیسے ادا کریں, ذکر اہل بیت کی کیسی فضیلت کریں. میں بتانا چاہتا ہوں, ہمارے پاس ایک سے ایک دلیل ہے, ایک سے ایک ہمارے پاس دلیل ہے, مگر کہاں سے معلوم ہوگا کہ ذکر اہل بیت کہاں الفاظ کو استعمال کیا جاتا ہے, کہاں بیان کیا جاتا ہے. تمہیں معلوم ہے کہ ذکر اہل بیت اس وقت کیا جاتا ہے جو اہل بیت میں کنیز بن کے آئے تھے وہ معلمہ بن کے گئے ہیں. کوئی کنیز بن کے آیا وہ آقا بن کے گیا ہے. عزیزان ایمان, کیا اہل بیت اس عظیم اس عظمت کا نام ہے جو بھی اہل بیت میں آ جاتا ہے, یا وہ معمولی شخصیت ہو یا کم بھی ہو, جب ذکر اہل بیت میں بیٹھ جاتا ہے جناب فاطمہ زہرا اسے اتنی عظمت عطا کر دیتی ہے اور اس کی حیات اتنی بڑھ جاتی ہے, وہ جنت کے لیے قریب ہو جاتا ہے, اللہ اسے عظیم اور معرفت کر دیتا ہے. جب وہ آزادار اپنے آپ میں فرض اللہ پر آ جاتا ہے, یا وہ بیماری کی شکل میں ہو یا وہ مصیبت کی شکل میں ہو یا وہ حالات کی مجبوری ہو یا گھر کی پریشانی ہو, جب وہ اہل بیت میں آ جاتا ہے وہ آزاداری میں بیٹھ جاتا ہے, جناب فاطمہ اس کو اتنی عظیم کر دیتی ہے, یا وہ بیماری کی شکل وہ بیماری دور شفا اور کامل عطا کر دیتی ہے اور وہ عظیم اور معرفت ہو جاتا ہے اور وہ جنت کے لیے قریب ہو جاتا ہے. دین بھی مل جاتی ہے, دنیا بھی مل جاتی ہے. اس کو دین بھی چاہیے تو آزادان میں آ جائیے, دنیا بھی چاہیے تو آزادان میں آ جائیے, دین اور دنیا بھی اور آخرت بھی چاہیے تو آزادان میں بیٹھیے. اور جب دائرے آزادار ہو جاتا ہے فرش اعلیٰ میں اگر بیٹھ گیا تو وہ جنتی کہلاتا ہے, وہ جنتی کہلاتا ہے. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جو بھی آزادار ہمارا ذکر کرتا ہے یا ذکر کرتا ہے تو ہم اس کو جنت کے قریب لے کے جاتے ہیں, اس پر جنت واجب کر دیتے ہیں آزاداروں. کیونکہ 10 دن آپ کو اس لیے ملے, 5 دن ختم ہو گئے ہیں, آپ آقا محرم میں 3 یا 4 دن آپ کے لیے ہیں, مگر اتنا مصروف ہو جائیں ذکر اہل بیت میں یا پھر بھی آپ کو قبول کر لیں, آپ کے تمام حاجتوں کو قبول کر لیں, کیونکہ دن گزر جاتے ہیں مگر ذکر کر کے دن گزر جانا وہ عظمت دین ہے, وہ عظمت دین ہے, وہ معرفت دین ہے. کیونکہ 4 دن اگر آپ مصروف ہو جائیں ذکر اہل بیت میں, مولا حسین پر غم کریں, مولا حسین کے شہداء پر غم کریں, تو خداوند عالم آپ کو جنت کا درجہ دیتا ہے, خداوند عالم آپ کو مقام جنت ملتی ہے. کیونکہ آپ ذکر اہل بیت کرو گے تو جنت مل جائے گی. صلوات محمد و آل محمد. معلوم ہے کہ ذکر اہل بیت کہاں سے ملتی ہے, مقام فضیلت کہاں سے ملتی ہے. کوئی ذکر نہیں خرید سکتا. جب انسان کے پاس دولت آ جائے تو وہ علم خرید نہیں سکتا, ہر چیز خرید سکتا ہے, یا وہ ہر جو زمینی آسمان تمام ذرے اس کے پاس آ جائیں گے, مگر دولت کے ذریعے سے وہ علم اور ذکر اہل بیت کو خرید نہیں سکتا, ذکر اہل بیت اس کو خرید نہیں سکتا. کیونکہ ذکر اہل بیت اللہ کے اختیار میں ہے, انسانیت کو وہی معیار دیا گیا. کیونکہ جب انسان سمجھ لیتا ہے کہ دولت میں سب چیز خرید دی جاتی ہے یا خرید لیتا ہے بندہ, مگر ہم بتاتے ہیں ذکر اہل بیت میں جو آدمی ہر زمین خرید سکتا ہے, ہر مکان خرید سکتا ہے, ہر لباس خرید سکتا ہے, مگر ذکر اہل بیت خرید نہیں سکتا, معرفت اہل بیت خرید نہیں سکتا. مگر معلوم کیا ہوتا ہے ذکر اہل بیت کا؟ آپ ایک دلیل بتائیے, ہم بتائیں گے. آئیے ایران میں جو سیستانی صاحب ہے اور کامنائی صاحب ہے, ہم بتائیں گے ان کی فضیلت. نہ ان کے پاس کوئی مکان ہے, نہ ان کے پاس صحیح سے لباس ہے. اللہ نے انہوں نے اپنی زندگی میں کوئی پسند نہیں کیا, نہ مکان پسند نہیں کیا, نہ لباس نہیں پسند کیا, کیونکہ سادہ لباس کی زندگی گزار رہے ہیں. انہوں نے اپنی شریعت کو بتا رہے ہیں جو عام لباس پہن کر لوگوں کو مرجع تقلید کی, جو فرقہ جو الفاظ استعمال کرے اسے مرجع تقلید کرتے ہیں. ہر بندہ, ہر شے, ہر بشر نامہ لکھتا ہے جسے آیت اللہ سیستانی صاحب سے ملنے کے لیے, آیت اللہ کامنائی صاحب سے ملنے کے لیے
आमिना साहब को मिलने के लिए लोग तड़पते हैं, मगर क्यों मिलने के लिए? उनके इल्म को देखकर, उनके मारिफत को देखकर, उनके मकाम को देखकर, उनके फलसफे को देखकर, उनके मर्तबे को देखकर, अजीज़ान ईमान, न उनके लिबास को देखकर मिलने के लिए नहीं, न उनके मकान को देखकर मिलने के लिए नहीं, मगर सादा इंसान जो एक ही कमरे में बैठकर लोगों को फतवा दे, उसे कहते हैं सिस्तानी। जो हमारे मौलाए तकलीद इतने मकाम में है, तो मेरा मौलाए अली कितने मकाम में होगा? आपने देखा नहीं, आपने मर्तबा सुना नहीं, हमारे मरजाए तकलीद जो आम निजाम नमाज़े शक के पाबंद हैं, उनका इतना मर्तबा, तो मेरे वक्त का इमाम का कितना मकाम होगा, कितना मकाम, कितना मर्तबा होगा। जीजान ईमान, ऐसे बनो कि दुनिया तुम्हें याद रखे। दौलत आज रहेगी, कल चले जाएगी, मगर साकिरीन का एहतराम करो, तमाम शौराए एहतराम करो, तमाम उलमा का एहतराम करो। शायद जनाब फातिमा ज़हरा सलाम अलैहा उनके पास तो दुआ रखी होगी, एक साकिर अगर आपके लिए दुआ दे दे, तो शायद वो आपके लिए जन्नत के करीब होने का भी एक मर्तबा होता है, एक मकाम होता है, एक मर्तबा, एक मकाम, एक फजीलत होता है। मगर अज़ीज़ान ईमान, यहाँ जिक्र अहले बैत को समझने से जिक्र अली समझ में आ जाता है। सल्लल्लाहु मोहम्मद व आले को इस तरह समझो कि तुम्हें चाहिए, मगर मौला अली को समझने के लिए सिर्फ जुबान से कहते हैं मौला अली, मोहब्बत सिर्फ जुबान से नहीं, उनकी मज़लूमियत को देखकर समझो। किसी के अहले क्यों कि मौला अली ने वो शुजाअत दिखाई। हमारे शियों को ये पैगाम दे रहे हैं, जो मिस्कीन, जो यतीम तुम्हारे नजर में आ जाए तो उसकी मदद करो, गोया उसकी बेइज्जती ना करो, गोया उसकी इज्जत ना करो, क्योंकि जो यतीम को मोहब्बत करता हो, क्या वो अली को मोहब्बत करता है? जो मिस्कीन को मोहब्बत करता है, वो यतीम को, इमाम अली को मोहब्बत करता हो। जो यतीम को नफरत करता है, गोया हुआ मौला अली को नफरत करता है। सल्लल्लाहु मोहम्मद व आले मोहम्मद। आसानी से समझ लिया मौला अली के मर्तबे को, मगर कहाँ समझोगे? पहले मरजाए तकलीफ के मुकाबले में नहीं है, आप हमारे साकिरीन के मुकाबले में नहीं है, तो आप मरजाए तकलीफ के मुकाबले में नहीं। आपको मौला अली का मर्तबा कहाँ है? उन्वान वहाँ होता है जहाँ मौजूद की ज़रूरत होती है, जहाँ एक निज़ाम चलता हो, जहाँ एक मकाम चलता हो, जहाँ एक फजीलत चलती हो। तुमने देख लिया कि फजीलत मौला अली क्या है, मर्तबा मौला अली क्या है। लोग परेशान हो गए कि अली के मुकाबले में कैसे जाए, मगर लोगों का इतना जहन नहीं कि बेखुदा लोगों को आप खलीफा मान रहे हैं, बेखुदा लोगों को आप जिनको नमाज का तरीका मालूम नहीं, जिनको तयम्मुम का तरीका मालूम नहीं, मुसलमान उनको खलीफा मान रहे हैं, मुसलमान उनको इरादा मान रहे हैं, मुसलमान उनके वसीले से मान रहे हैं, मगर मालूम नहीं कि जो राह रिसालत के हक पर गवाही दे, जो हक रास्ता दे, जो ज़मीनी और आसमानी का इल्म रखता हो, उसको अफजल नहीं मानते। जिसको मानते हैं उनको माने, हमें कोई फर्क नहीं है, हमें उनको मानते हैं जिसका इल्म इतना इल्म, जिसका इल्म रसूल ने कहा ये वो इल्म है जो आसमान और ज़मीनों से ज़्यादा इल्म रखने वाला। इसका अगर इसको थाम लोगे तो तुम्हें अहले बैत समझ में आ जाएगा, इससे मुल्तमिस रहोगे तो तुम्हें अहले बैत समझ में आ जाएगा। तुम्हें जिक्र अहले बैत समझने से पहले हालत जिक्र को देखे। जिक्र का जो अल्फाज है वो अहले बैत से शुरू होता है, अल्फाज जिक्र है जो अहले बैत से थाम रहो तो जिंदगी तुम्हारी बदल जाएगी, आखिरत बदल जाएगी, तुम्हारा रुतबा बुलंद हो जाएगा, तुम्हारा मकाम बुलंद हो जाएगा, तुम्हारा मर्तबा बुलंद हो जाएगा। सल्लल्लाहु मोहम्मद व आले। जिक्र अहले बैत को समझने से तुम्हें क्या फायदा होते हैं? हमें जिक्र अहले बैत सुनने से हमारी जिंदगी बढ़ जाती है, हमारे आंखों में आंसू जो टपकते हैं तो
تو ہماری بینائی میں اضافہ ہوتا ہے، ہمارے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، ہماری برکت میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ ذکر اہل بیت اللہ نے ہمیں اس گھرانے میں پیدا کیا ہے جہاں دن میں بھی ذکر اہل بیت، جہاں رات میں بھی ذکر اہل بیت، جہاں پہاڑ میں بھی ذکر اہل بیت، جہاں مقام میں بھی ذکر اہل بیت، کیونکہ ہر وقت ذکر اہل بیت کرنا یہ محبت شجاعت ہے۔ انسان اگر ذکر اہل بیت اپنا لے تو اس کی زندگی کامیاب ہے۔ صلوات محمد و آل کیونکہ ذکر اہل بیت کو سمجھے۔ ایک مولا علی کا واقعہ تھا، ابن عباس تفسیر میں کام کر رہے ہیں، واقعہ مولا علی کو میں سمجھ رہا ہوں کیونکہ حضرت قاسم علیہ السلام کی فضائل بیان کر رہا تھا، کیونکہ وقت نہیں ہے بیان کرنے کے لیے، کیونکہ بعض لوگ بھی اپنا وقت قیمتی وقت لے کے آئے ہیں مجلس کے لیے۔ مولا سلامت رکھے، مولا ان کے تمام حاجتوں کو قبول فرمائے، کیونکہ یہ ہر دن رات دن اہل بیت کے لیے مصروف رہ رہے ہیں۔ شاید ان کا احترام کرو، شاید ان کے لیے تمہاری دعائیں قبول ہو جائے گی، ان کے لیے مرتبہ تمہارا عظمت قبول ہو جائے گا۔ ذاکرین کا احترام کرو عزیزان ایمان، یہ ذکر اہل بیت ہے۔ علماء اور ذاکرین کا احترام کرو گے تو تمہاری زندگی میں اضافہ رہے گا، تمہاری زندگی بدل جائے گی، کیونکہ حالات کو دیکھ کر۔ ابن عباس جب تفسیر میں کام کر رہے تھے، لوگوں نے کہہ دیا کہ اے معاویہ، ابن عباس تفسیر میں کام نہیں کر رہے ہیں، یہ ابن عباس تفسیر میں کام نہیں کر رہے، یہ فضائل علی کو بیان کر رہے ہیں، تفسیر میں کام نہیں کر رہے ہیں، فضائل علی کو بیان کر رہے ہیں۔ معاویہ نے کہا ابن عباس کو لے کے آؤ کہ ہم بتائیں گے کہ یہ تفسیر میں کام کر رہے ہیں یا فضائل علی کے۔ اب معلوم ہوا کہ ابن عباس کو سوال پوچھا گیا، معاویہ نے سوال پوچھا کہ ابن عباس، میں نے سنا ہے کہ تم تفسیر میں کام نہیں کر رہے، تم مولا علی کے فضائل بیان کر رہے ہیں، تم مولا علی کی عظمت بیان کر رہے ہیں، تم مولا علی کا مرتبہ بیان کر رہے ہیں، تمہارا کام تھا تفسیر میں کام کرنا، تمہارا کام تھا مولا علی کے بیان نہیں کرنا، فقط تمہارا کام تھا تفسیر میں مصروف رہنا۔ مگر ابن عباس کہہ رہے ہیں میں ہر جگہ ڈھونڈ رہا ہوں مگر اہل بیت کا ذکر آ رہا ہے، ہر جگہ ڈھونڈ رہا ہوں فضائل اہل بیت آ رہا ہے، جہاں بھی دیکھوں تو ذکر اہل بیت آ رہا ہے، وہاں سے دیکھوں تو ذکر اہل بیت آ رہا ہے۔ تو بتایا کہاں سے ذکر اہل بیت ہے؟ انما یرید اللہ ان یہ ذکر اہل بیت ہے۔ تو معاویہ نے سمجھا کہ یہ ذکر اہل بیت، اگر آپ کا کام تفسیر میں ہے مگر ہٹا دو، مگر ابن عباس کہہ رہے ہیں میں ہر وقت دیکھتا ہوں تو مولا علی کا نام ہوتا ہے، ہر وقت دیکھتا ہوں تو مولا علی کا مرتبہ رہتا ہے، فضائل علی مصروفیت میں ہے، فضائل علی ہر وقت رہتے ہیں۔ مگر تمہیں بتاؤ کہ ہر وقت تفسیر میں جب قلم میں اٹھاتا ہوں، کاغذ اٹھاتا ہوں، دیکھتا ہوں فقط ذکر اہل بیت ہے، دیکھتا ہوں فقط ذکر اہل بیت ہے، دیکھتا ہوں مرتبہ اہل بیت ہے۔ سنو، متوجہ رہیے، کیونکہ یہ بات میں آپ کو پیغام دے رہا ہوں۔ جب قلم کو اٹھایا، کاغذ میں لکھ رہے تھے، تفسیر میں لکھ رہے تھے، مگر جہاں بھی دیکھو مولا علی کا مرتبہ، جہاں بھی دیکھو مولا علی کی فضیلت، جہاں بھی دیکھو مولا علی کا مرتبہ۔ جب قدیر کا موقع تھا تو آواز آنے لگی جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ جب فلسفہ یہی معلوم ہوا کہ لوگ پریشان ہو گئے، ہر وقت دیکھ رہا ہوں مولا علی کی عظمت، ہر دیکھ رہا ہوں مولا علی کا مرتبہ، جہاں سے ڈھونڈ رہا ہوں مولا علی کا مرتبہ۔ اب بتاؤ معاویہ میں کہاں سے تفسیر لکھ سکوں؟ اہل بیت نے اتنا مجبور کر دیا، جہاں قلم بھی اٹھاؤں تو اہل بیت کا مرتبہ۔ ارے کہاں سے معلوم ہوگا؟ جب بسم اللہ سے شروع ہو جائے اسے علی کہتے ہیں، باب بسم اللہ بھی شروع ہو جائے وہ عظمت علی کہتے ہیں، مگر معلوم نہیں عظمت علی کیا ہے۔ مگر ابن عباس کہہ رہے ہیں یہ عظیم ہے، جہاں بھی لکھو تو مولا علی کا مرتبہ، جہاں بھی لکھو مولا علی کے فضیلت، جہاں بھی لکھو مولا علی کا مرتبہ۔ مگر مصروفیت رہ گئی، مگر مرتبہ رہ گیا، مقام رہ گیا۔ معاویہ نے کہا میں سوال پوچھوں گا، اس سوال کا جواب دو۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، اس کا ترجمہ کہو۔ تو ابن عباس نے کہا اے معاویہ، تو نے سنا کہ مدینے میں جب زلزلہ آ گیا تھا لوگ پریشان ہو گئے تھے، مولا علی کو بلایا گیا، یا علی اس زلزلہ کا آپ یہ کریے، راستہ
تماشا نکالیے، لوگ پریشان ہو گئے، حالات مجبور ہو گئے، مصیبت میں آ گئے ہیں، مگر بتائیے مولا علی نے پڑھا اذا زلزلت الارض زلزالها، جب مولا علی پڑھ رہے تھے تو لوگ پریشان، زلزلہ جب اپنی جگہ سے ہل رہا تھا، مگر مولا علی نے کہا یہ حکم ابو تراب ہے، یہ زمین اپنی جگہ پر رہ جائے۔ محمد اپنے بچوں کو باپ کے سامنے بیٹے کا شہید ہونا، حالات مجبور ہو گئی، مگر بچہ اپنے آپ میں چاچا جان سے اجازت مانگنا، اے چاچا جان مجھے جنگ کی اجازت دیجیے، اے چاچا جان مجھے مرنے کی اجازت دیجیے۔ ایک 13 سال کا بچہ جو اجازت مانگ رہا ہے، یہ کیسے چاچا جان اجازت دیتے؟ اپنے بھتیجے کو دیکھ کے بھتیجے سے کہا اے قاسم تمہارے سامنے موت کیا ہے؟ تو قاسم نے کہا کہ ہمارے سامنے موت شہاد سے شیرینی ہے، مگر کیسے دے اجازت؟ مگر حسین نے کہا اپنی پھوپھی اماں سے اجازت مانگ لو، اے پھوپھی اماں ہمیں مرنے کی اجازت دیجیے، اے پھوپھی اماں ہمیں مرنے کی اجازت دیجیے۔ اپنی جان سے کہا اماں ہمیں مرنے کی اجازت دیجیے۔ جب اماں مرنے کی اجازت دے رہے تھے مگر حسین بار بار انکار کر رہے تھے، میں کیسے دوں آپ کو جنگ کی اجازت؟ تم میرے بھائی کی نشانی ہو، اے بیٹا تم میرے بھائی کی نشانی ہو۔ مگر قاسم جب بچے تھے تو باپ نے ایک تعویذ باندھی تھی، بیٹا جب بھی مصیبت آ جائے تو اس تعویذ کو کھول دینا۔ وہ مصیبت آئی جب بھتیجے نے تعویذ کو کھولا، وہ کھولنے کے بعد نے دیکھا انا للہ و انا الیہ راجعون، جب اجازت مل چکی تو اجازت گھوڑے پر سوار ہوئے قاسم۔ جب گھوڑے پر سوار ہونے کے بعد ظالموں نے نیزے پر نیزہ مارتے رہے، مگر مصیبتیں بڑھ چکی تھی۔ قاسم 3 دن کے بھوکے پیاسے تھے۔ قاسم کو جب گھوڑے پر سوار ہونے کے بعد ظالموں نے یہ کہہ دیا کہ حیدر کرار کا پوتا ہے، اسے حملہ کرو۔ جب کرتے رہے تو ظالموں نے اتنا نیزہ مارا گھوڑے پر سنبھل نہ پائے، زمین پر گر پڑے، آواز آنے لگی، جب لاشے کو پامال کر دیا۔ جب حسین نے السلام علیک یا ابا عبداللہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہم صلی علی